جامع مسجد حیدرآباد کی تاریخی مساجد میں سب سے پرانی مسجد ہے۔ اس کے چاروں طرف پرانے شہر کی گھنی آبادی والا علاقہ ہے۔ اس مسجد کے دامن میں کئی مشہور عمارتیں آج بھی موجود ہیں، اور یہ سب عمارتیں بعد میں بنائی گئی ہیں۔ جامع مسجد سے چند قدموں پر واقع ہے چار مینار، جو حیدرآباد کا دل ہے، اور شہر کے رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ یقیناً شہر حیدرآباد کے قلب میں ہی واقع ہے۔ اور پھر شہر کی معروف مسجد مکہ مسجد بھی اس کے سامنے ہی موجود ہے۔ یہ مسجد کئی برسوں تک غیر آباد رہی اور پھر اسے ایک بزرگ نے آباد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی مسجدوں کی تعمیر کے بعد غالباً یہ رفتہ رفتہ گم ہو گئی اور یہ دیگر ضروریات کے لیے استعمال ہونے لگی۔ مکہ مسجد کی تعمیر کے بعد یہ مسجد غیر آباد ہو گئی، یہاں مصلیوں کی تعداد خاطر خواہ باقی نہیں رہی، تو پھر ایک زمانے تک مسجد یہ غیر آباد رہی۔ اس کا جو صحن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہاتھی باندھے جاتے تھے، فیل خانہ تھا، اور اس کے جو حوض میں وہ ہاتھیوں کا چارہ وغیرہ ڈالا جاتا تھا۔ اس مسجد کے دامن میں جہاں دو مشہور عمارتیں چار مینار اور مکہ مسجد واقع ہیں، وہیں اس مسجد کے پچھلے حصے میں ان چار دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی دکھائی دیتا ہے جو چار مینار کی چاروں سمتوں میں موجود ہے۔ اس مسجد کا احاطہ اور اس کی زمین کافی پھیلی ہوئی ہے، لیکن بڑھی ہوئی آبادی میں یہ کھو کر رہ گئی ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی آبادی اور جگہ پرانے شہر کی سب سے مصروف ترین جگہ ہے، جہاں بازار اور تجارت عروج پر ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے متولی نے اس کے چاروں طرف دکانیں اور مکان بنوا کر مسجد کے انتظام و انصرام اور اس کی تعمیر و ترقی کا ایک اچھا نظم پیدا کر دیا ہے۔ آج یہ مسجد پوری طرح سے آباد ہے۔ یہاں 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد جس جگہ آباد ہے وہ سب سے مصروف ترین بازار ہے، لہذا اس مسجد میں تعلیم بالغاں کا مفت انتظام رکھا گیا ہے۔ یہاں آ کر بازار میں کام کرنے والے غیر تعلیم یافتہ لوگ لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں اور دین کی باتوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یوں تو مسجدوں میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ پرانا ہے اور آج بھی متعدد مقامات پر جاری ہے، لیکن یہاں مفت تعلیم کا انتظام اور وہ بھی تعلیم بالغاں ایک منفرد عمل ہے جس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے۔ گزرتے زمانوں اور حادثات کے ساتھ اس کے نقش و نگار بھی دھندلے پڑ گئے ہیں، البتہ اپنی بوسیدگی کے باوجود انتہائی سادہ، چھوٹی اور خوبصورت ہے یہ مسجد۔ اس کی خوبصورتی جب قابل دید ہوگی جب اس کے چاروں طرف یہ دکان اور مکانوں کا سلسلہ نہ ہو۔ ابھی تو یہ مسجد دکانوں اور مکانوں کے ملبے میں تقریباً گم ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کا اصل نقشہ ابھی سمجھ پانا بالکل مشکل ہو چکا ہے۔ شاہی مساجد کی طرح یہاں بھی حوض ہے جہاں لوگ وضو کرتے ہیں اور پھر
مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ بیجاپور اور دوسری مسجدوں کی طرح یہاں کی مسجد میں حوض سوکھا نہیں ہے، بلکہ اس میں پانی کے بخوبی انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اس مسجد کا جو اندر کا حصہ ہے اس میں تقریباً 250 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور صحن جو اندر اور حوض کے درمیان کا ہے اس میں تقریباً 400 لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کے جنوب میں صحن اور حوض کے درمیان کئی کمرے دکھائی دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کمرے مسافروں اور طلباء کے استعمال کے لیے خاص تھے۔ آج مقدس مقامات پر مسافروں کے لیے انتظامات کی یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس مسجد کا اندرونی حصہ 8 کمانوں پر مشتمل ہے۔ بیچ کی کمان ذرا بڑی ہے اور بقیہ کمانیں اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں۔ روشنی اور ہوا کے انتظامات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ رات میں روشنی کے انتظامات کے لیے ہر کمان میں ایک ایک طاق بنی ہوئی ہے۔ گرچہ کہ یہ مکہ مسجد سے پرانی جامع مسجد ہے، لیکن مکہ مسجد اور اس چھوٹی مسجد میں ایک ایک چھوٹی چوکیاں موجود ہیں جو تحفتاً یہاں آئی تھیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے اور یہ ایک ہی پتھر سے کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کا منبر بھی محراب کے پاس دیکھا جا سکتا ہے، جس پر امام ہر جمعے کو عام طور پر بیٹھ کر لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، اور یہ بعد میں بنایا گیا صاف معلوم ہوتا ہے۔ عام قاعدے کے مطابق اس مسجد میں بھی میناریں اور گنبد صاف دکھائی دیتے ہیں، جس سے مسجد دور دراز سے ہی دکھائی دے جاتی ہے۔ طوالت زمانہ کے باوجود بھی مسجد ابھی بہتر حالت میں ہے، اسے اندر سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس کے مینار کو اور 4 مینار کو دیکھیں تو دونوں کے ڈیزائن کافی ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح سے دیگر مساجد میں محراب کے اندر قرآنی آیات اور احادیث لکھی ہوئی ملتی ہیں، یہاں بھی اس کا ایک بہترین اور نادر نمونہ موجود ہے جو پتھر پر کندہ کر کے لگایا گیا ہے۔ اس مسجد کے اندر محراب پر جو کتبہ کنندہ ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک نادر خطاطی کا نمونہ ہے، اور اس کتبے میں قرآن پاک کی 2 پارے کی ابتدائی آیتیں کنندہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے متعلق اپنے کلام مقدس میں خبر دی ہے۔